بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم صدق اللہ العظیم۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور بے شمار درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے گزشتہ ہفتے کو ہم نے سورہ یوسف کی آیت مقدسہ نمبر 83 تک ہم نے اپنی بات کو مکمل کیا، اور یوسف علیہ السلام کے قصے میں یہاں تک بات پہنچ گئی کہ یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کا قول سنا تو فرمایا کہ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، کہ یہ بات تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے آراستہ کر دی ہے۔ فصبر جمیل، اور آپ نے فرمایا کہ اب میرا کام صبر کرنا ہی ہے، اور ایسا صبر جو صبر جمیل ہے، اور ہم اس پر بات کر چکے ہیں کہ صبر جمیل یہ ہے کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ جب انسان کو پہلا صدمہ پہنچتا ہے تو اسی وقت انسان جو صبر کرتا ہے، تکالیف کو برداشت کرتا ہے، تو اسی کو صبر جمیل کہتے ہیں۔ اب اگر انسان شور شرابہ کرے، گریبان چاک کر لے اور بال نوچے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، اور وقت گزرنے کے ساتھ جب صبر آ ہی جائے تو کہے میں تو صبر کر رہا ہوں، تو یہ صبر نہیں ہے، بلکہ حدیث میں کیا ہے، الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر یہ ہے کہ انسان جب پہلا صدمہ پہنچتا ہے تو اس وقت صبر کرتا ہے۔ اور اس حدیث کو بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا بھی اظہار فرمایا کہ اگر کسی شخص کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں یا وہ غمزدہ ہوتا ہے، تو یہ غمزدہ ہونا اور آنکھوں سے آنسو کا جاری ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رقت قلب کے باعث ہے، لیکن فرمایا کہ ہم ایسا کلام نہیں کرتے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ تو خوشی اور غم میں تدمع العین ویحزن القلب ولا نقول ما یسخط الرب، تو آنکھیں برستی ہیں، دل غمزدہ ہوتا ہے، لیکن ہم وہ بات نہیں کہیں گے جس سے اللہ ناراض ہو۔ فصبر جمیل عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ وتولی عنہم، تو قرآن کہتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے رخ انور کو پھیر لیا، ناراض ہو گئے۔ وقال یا اسفا علی یوسف، اور فرمایا ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر، یعنی انہوں نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو یاد فرمایا، اور آپ نے ان کی جدائی اور تکلیف کو محسوس کیا، کیونکہ ایک بیٹے پہلے آپ سے دور ہو گئے اور اب دوسرا بیٹا بھی آپ سے دور ہو گیا، تو اس لیے آپ نے اس درد اور تکلیف کا اظہار فرمایا۔ اور ظاہر ہے کہ حضرت بنیامین اور یوسف علیہ السلام میں جو زیادہ یوسف علیہ السلام کے قریب تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زیادہ قریب کون تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ تو قرآن کہتا ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور غم سے آپ کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئیں۔ یہ جو حزن ہے نا، یہ بہت آپ سمجھیں کہ اس کا بہت اثر ہوتا ہے انسان کی طبیعت پر۔ ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا کہ رات کو وہ سوئے اور صبح جب بیدار ہوئے تو ان کے پورے سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو فرمایا کہ رات خواب میں نے حشر کا میدان دیکھا،
تو خواب میں حشر کا میدان دیکھنے کی مجھ پر اتنی ہیبت طاری ہوئی کہ اس کا اثر ظاہر میں مجھ پر اتنا ہوا کہ میرے بال غم سے سفید ہو گئے۔ سانپ اگر خواب میں ڈس لے تو انسان اٹھتا ہے تو لگتا ہے تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ تو حزن ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو اس قدر تکلیف میں مبتلا کر سکتا ہے کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، کہ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کی مبارک آنکھیں وہ غم کے باعث سفید ہو گئیں، گویا کہ آپ کی بینائی رو رو کر ختم ہو گئی، جاتی رہی۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صفت بیان فرمائی ہے فہو کظیم، اور وہ اپنے غم کو ضبط کیا ہوا تھا۔ کظام، کظیمہ آپ سمجھیں کہ کسی چیز کو جذب کرنا، محفوظ کرنا۔ تھرموس کے لیے بھی جو ہے وہ کظیمہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو کظیم وہ ہستی جنہوں نے اپنے غموں کو پی لیا ہو، دبا لیا ہو، اس کا اس طرح اظہار نہ کیا ہو جیسے عام طور پر لوگ اپنی دکھ اور تکلیف اور اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں۔ کظیم مغموم، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ذہبت عیناہ من الحزن، تو آپ اس قدر حزن اور ملال اور غم میں مبتلا تھے کہ اس غم کو اندر ہی اندر آپ ضبط کے ساتھ برداشت کرتے رہے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ بالآخر آپ کی آنکھیں روتے روتے سفید ہو گئیں۔ قالو، تو بیٹوں نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، تفتأ تذکر یوسفا، آپ تو ہر وقت یوسف علیہ السلام کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو تفتأ مراد ہے کہ ما زلتا، یعنی آپ نے کبھی اس کام کو ترک ہی نہیں کیا۔ تفتأ تذکر یوسف، آپ ہر وقت یوسف علیہ السلام کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں۔ حتی تکون حرضا، حرض عربی میں اس شخص کو کہتے ہیں تالفن، اور ابن عباس اور امام مجاہد فرماتے ہیں کہ دنفن من المرض وہو ما دون الموت، ایک شخص کا اس قدر غم میں مبتلا ہو جانا کہ وہ اس قدر شدید بیمار پڑ جائے کہ بس موت واقع نہ ہوئی ہو، تو ایسے شخص کو حرض کہتے ہیں۔ تو یہاں تک کہ آپ تو شدید بیمار ہو جائیں گے، بینائی آپ کی ان کے غم میں پہلے ہی جاتی رہی ہے۔ او تکون من الہالکین، اور بالآخر اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ آپ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو یہاں جملہ ارشاد فرمایا ہے تو وہ نہایت ہی اہمیت کا حامل جملہ ہے۔ تو فرماتے ہیں قال، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انما اشکو بثی وحزنی، بث عربی میں کہتے ہیں مصیبت کو، پریشانی کو، اور یہ عام پریشانی نہیں ہے بلکہ ما یرد علی الانسان من الاشیاء المہلکہ، ایک ایسی مصیبت جو گویا کہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دے، التی لا یتہیأ له ان یخفیہا، اور ایسی مصیبت ہو جس کو چھپانا انسان کے لیے آسان اور ممکن نہ ہو سکے، تو اس کو بث کہتے ہیں۔ انما اشکو بثی وحزنی، بے شک میں اپنی مصیبت اور اپنے غم کا شکوہ کر رہا ہوں، کس کی بارگاہ میں؟ الی اللہ۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان اپنی مصیبت اور اپنے غم کا شکوہ اس طور پر نہیں کہ اللہ سے ناراض ہے، بلکہ اس طور پر کہ مخلوق سے جو انسان کو تکلیف اور اذیت اور پریشانی پہنچی ہے تو اس کا شکوہ اللہ کی بارگاہ میں کرنا۔ یعنی جب آپ بہت غم سے بوجھل ہوں، یہ ایک بڑی اہم بات ہے، غم کو دور کرنے کا یہ طریقہ ہے جو یعقوب علیہ السلام نے بتایا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اگر آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، کسی غم میں مبتلا ہیں، اور آپ اسے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسا شخص نہ مل سکے جو آپ کی تکلیف اور آپ کے غم کو درست طور پر بانٹ سکے، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ جب آپ اسے اپنی تکلیف اور مصیبت اور دکھ کا اظہار اس کے سامنے کریں تو وہ آپ کی تکلیف کو مزید بڑھانے کا سبب بن جائے، اس کا بالکل امکان ہے۔
لیکن آپ دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام کی غم کی اس کیفیت کے بعد ان کا جو طریقہ رہا اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ قال انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی مصیبت اور اپنے دکھ کا شکوہ اللہ کی بارگاہ میں کر رہا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بہت غور طلب جملہ ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ اپنی زندگی میں روزانہ اگر ہو سکے تو کوئی ایسا وقت ضرور منتخب کر لیں کہ جس میں اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات کیا کریں۔ آپ غور کر رہے ہیں اس جملے میں، آپ دیکھیں ذرا، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنی مصیبت اور اپنے غم کا شکوہ صرف اللہ ہی کی بارگاہ میں کر رہا ہوں۔ اور آج ہماری ذلت اور رسوائی کا سبب یہی ہے کہ ہم نے اپنے دکھ اور تکالیف کو اللہ کی بارگاہ میں رکھنا چھوڑ دیا۔ یہ کشکول لے کر ہم نہ جانے کن کن کے پاس پھرتے رہتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انسان دور ہو جاتا ہے تو پھر اسے کسی اور جگہ پناہ نہیں ملتی۔ تو اپنی زندگی میں روزانہ کوئی ایسا لمحہ ہمیں ضرور اختیار کرنا چاہیے کہ جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کریں۔ ایک دعا ہے اور ایک مناجات ہے۔ دعا یہ ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، آپ اللہ سے کوئی چیز طلب کر رہے ہیں، اور مناجات دراصل اللہ سے باتیں کرنا ہے۔ اب آپ کے دل میں جو بات ہے اور آپ کسی اور سے نہیں کہہ سکتے، آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور اسے اپنی عادت بنا لیں کہ اپنی مصیبت، اپنا حزن، اپنا غم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ اور آپ دیکھیے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی بات شیئر کر لی جاتی ہے تو پروردگار عالم پھر اپنے دوستوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اللہ تعالیٰ پھر خوف اور حزن سے انہیں آزاد کر دیتا ہے۔ تو ایسا حزن کہ جس میں انسان نے ماضی میں کوئی غلطی کی ہو اور اس خطا کے باعث انسان غم میں مبتلا ہو، یا مستقبل کا خوف ہو، اگر اللہ کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ غم اور خوف کی اس کیفیت سے آزادی عطا فرما دے۔ اور فرمایا کہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم، ای اعلم ان الرؤیا یوسف صادقہ، آپ یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام کا خواب سچا ہے، وَأَنِّي سَأَسْجُدُ لَهُ، اور ان قریب میں انہیں سجدہ بھی کروں گا، کیونکہ یہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ان کا خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انہیں دکھایا گیا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کی جناب سے ہوتا ہے، اور غیر نبی کے پاس اس کا علم نہیں ہوتا۔ تو نبی کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ غیر نبی کے پاس نہیں ہوتا۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تعلمون، میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آپ دیکھیے کہ فرشتوں نے بھی یہی کہا تھا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے اس علم کے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ نہیں جانتے تھے اللہ نے اس کا علم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دیا۔ تو وہ یہ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، کیونکہ خواب کی تعبیر پوری ہونا باقی تھی۔ یا بنی، اے میرے پیارے بیٹو، اذهبوا، تم سب جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، اور اگلے جملے میں اس کا اظہار کر دیا کہ اللہ کی جناب سے مجھے یہ علم عطا ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام حیات ہیں۔ تحسسوا حس سے ہے،
اور حس کی جمع حواس ہے، اور ہمارے حواس کیا ہیں؟ آنکھوں سے دیکھنا، زبان سے بولنا، کانوں سے سننا، چکھنا، چھونا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حواس کی کیفیات اور صلاحیتیں عطا فرمائی. تو جب کسی بات کے حصول کے لیے، کسی چیز کو جاننے کے لیے، کسی چیز کا سراغ لگانے کے لیے اپنے تمام تر حواس لگا دیے جائیں تو اسے تحسس کہا جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اذهبوا، تم سب جاؤ، فتحسسوا، اور اپنے تمام تر حواس استعمال کرتے ہوئے سراغ لگاؤ. کس کا؟ من یوسف و اخیہ، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کا. ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جانا. روح سکون، اطمینان، خوشبو. رائحہ عربی میں کسے کہتے ہیں؟ خوشبو کو. تو ولا تیأسوا من روح اللہ مراد اللہ کی رحمت، اس کی طرف سے عطا کی جانے والی طمانینت اور سکون، سکینہ. اور بلا شبہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر وہ جو کافر ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اس اگلی آیت میں یہ بات واضح فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو علم عطا فرمایا ہے وہ غیر انبیاء کے پاس. آپ غور کیجئے کہ جس طرح حدیث کے راوی عام انسان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں اپنے نبیوں کے کلام کو نقل فرما دیتا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک عنوان ہے، کبھی اس پر آپ تحقیق کیجئے کہ قرآن مجید میں وہ کون سی باتیں ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی یا ارشاد فرمائیں گے، اور قرآن میں اللہ نے اسے کوٹ کیا ہے. جیسے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فرمائیں گے کہ اے رب کریم، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہم السلام کی حدیث کو خود نقل فرماتا ہے.